اور محمد والے محمد صلوات فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال الحسین ابن علی فی وصیتہ لزینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا: اخت زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. صلوات بھیجے محمد علیہ. سب سے پہلے تو معذرت بہت بہت کہ آپ نے اتنا انتظار کیا، لیکن اگر اس تاخیر میں اکیلا سبب ہوں تو مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہیں تو لہذا آپ مجھے بھی نہ کہیں ورنہ مالک بھی بچ جائیں گے جو مجلس کرا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. خیر، یہ محرم میں دہلی کی پہلی مجلس ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے، تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عاشور کے وہ کلمات، بڑے سیریس ہو کے سنیے گا مجلس، عاشور کے وہ کلمات جو امام نے اپنی بہن سے الوداع کے وقت ارشاد فرمائے ہیں. بڑے قیمتی الفاظ ہیں. انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ہم کو ملا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو امام نے آخر وقت کہے ہیں اپنی بہن سے، اور اس کو آپ ایک وصیت کا نام بھی دے سکتے ہیں. کہ وصیت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ، داد نہ دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھے رہیے گا ایسے ہی، لیکن مجلس آرام سے سنیے گا چونکہ تمہارے فائدے کی بات ہے. آخر وقت میں امام نے اپنی بہن سے ایک جملہ کہا. اس جملے پہ ذرا غور فرمائیں. اختی زینب، اے میری بہن، لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. یہ وہ کلمات ہیں جو امام نے وقت آخر اپنی بہن سے ارشاد فرمائے ہیں. اس میں کوئی تیسرا شامل نہیں ہے. میری بہن، اور میں ماشاءاللہ یہ جو مجلس پڑھ کے آیا ہوں تقریباً 200 لڑکے نماز شب کے پابند ہوئے ہیں اس مجلس کے بعد. اب یقین کریں، اب آپ میں سے کتنے ہوں گے تو وہ صلوات سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. چونکہ شب جمعہ، تو میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. تو آپ ماشاءاللہ جوان لڑکے ہیں، آپ کا ذہن کافی کام کرتا ہے. بتائیے، سب سے پہلے جو آپ نماز پڑھتے ہیں صبح کو اٹھ کے تو وہ نماز صبح ہے، اس کے بعد پھر نماز ظہر ہے، اس کے بعد نماز عصر ہے، اس کے بعد مغرب ہے، اور اس کے بعد عشاء ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ امام نے اپنی بہن سے کہا ہو مجھے نماز صبح میں نہ بھولنا. کہیں نہیں ہے مجھے نماز مغرب میں نہ بھولنا، مجھے نماز عشاء میں نہ بھولنا. اور اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو اس طرح انہوں نے یہ نہیں کہا زینب سے تم نماز شب نہ بھولنا. میں توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا لفظ ہے. امام نے یہ نہیں کہا بہن سے تم نماز شب نہ بھولنا.
کیا کہا؟ تم مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. یعنی معلوم ہے کہ زینب کی کوئی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے؟ تو مجھے نماز شب، تو مولا مغرب کا نام لے دیتے آپ، عشاء کا نام لے دیتے آپ، نماز صبح کا لے دیتے، نماز ظہر کا لے دیتے، نماز عصر کا کہہ دیتے. مجھے اس میں نہ بھولنا. یہ کہ نماز شب میں بھولنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عاشور کے دن تو میری طاقت دیکھ رہے ہو، عاشور کے بعد سے میری بہن زینب کی طاقت کو دیکھنا. یزیدیت کا مقصد ہے عبادات کو دنیا سے مٹا دینا. میں نے زینب کو وصیت کر کے یزیدیت کو چیلنج کر دیا ہے، یزید جب تو زینب کو مستحب نماز سے نہ ہٹا سکے تو واجب نماز سے کیا ایک صلوات اور مارو کے بلند کرو. نقطہ ذہن میں آیا آپ کے؟ یعنی اس لیے امام نے کہا کہ زینب کی طاقت، ورنہ وہ بہن جب کہا نا امام نے میں قتل کر دیا جاؤں گا، بے ہوش ہو گئی. جو بہن قتل کی خبر پہ بے ہوش ہو جائے وہ بعد میں بے ہوش کیوں نہیں ہوتی؟ اتنے مصائب، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، مگر کہیں مجھے آپ روایت میں نہیں دکھا سکتے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی ہوں کہیں جا کے. بھائی کے سامنے بے ہوش ہوئی ہیں، اور وہاں بھی اس لیے ہوئی ہیں اس لیے کہ اس وقت قافلہ سالار امام ہے اور بعد میں قیادت زینب کریں گی. اگر زینب بے ہوش ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے یزیدیت اسے کمزوری کا نام دے دے. اس لیے بی بی بے ہوش نہیں ہوئی بعد میں کبھی، وہ بھائی کے سامنے ہو گئی. تو اے میری بہن مجھے نماز شب میں تم نہ بھولنا. یعنی کیا ہے؟ یزیدیت کو چیلنج ہے کہ تم زینب کو واجب نماز سے تو کیا مستحب نماز سے بھی نہیں ہٹا سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانے میں گئی وہاں نماز پڑھی، درباروں میں گئی وہاں نماز پڑھی، راستے میں قافلہ روکا گیا وہاں نماز پڑھی. خود 21 کو 11 کو محرم میں 11 کی، خود شب عاشور گزرنے کے بعد، اس کے بعد عاشور کا دن گزرنے کے بعد شام غریبہ میں بھی امام کہتے ہیں اتنے مصائب کے باوجود میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہر دربار میں، ہر بازار میں جملہ ایک ہی ہے، چاہے سنجیدہ رہ کے سن لیجئے چاہے داد دے کے، مگر بڑا فضیلت کا جملہ ہے. یہ زینب کے سجدے نہیں تھے، یہ حسین کی فتح کی مہر تھی جو کبھی دربار میں لگائی جا رہی تھی، کبھی بازار میں لگائی جا رہی تھی. ایک صلوات بھیج دیں محمد. اب یہ نماز شب ہے کیا وہ بھی سن لیجیے. نماز شب سے ہمارا جوان تو بہت زیادہ بھاگتا ہے. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، جو وصیت امام نے آخر وقت اپنی بہن سے کی ہو تو ہم اتنی عزاداری کر رہے ہیں 2 مہینہ 8 دن، ہے آپ میں سے کوئی جوان جو اس وصیت پہ عمل کر رہا ہو؟ اور اگر عمل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر شب داری بھی کر، ایسا نہیں آپ کہیں جلدی سو جاتے ہیں، نہیں جلدی تو نہیں سوتے. آپ 1 بجے بھی مجلس کرتے ہیں، آپ 2 بجے ماتم بھی کرتے ہیں، آپ پوری رات شب داریاں بھی کرتے ہیں، اور بڑا ثواب کا کام ہے، حسینیت پھیلا رہے ہیں. آپ اچھے جوان ہیں، لیکن اس وصیت پہ کبھی عمل کرنے کا آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ جو امام حسین نے آخری وقت مطالبہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو شیطان نے بہکایا ہے، ہم کہیں نہ کہیں تو مس گائیڈ ہوئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں تو صحیح راستے سے ہٹے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں اگر امام علیہ السلام آپ سے کہیں کہ مجھے 1 ٹرک انار کا چاہیے، آپ نہیں دیں گے؟ بتائیے آپ دیں گے نہیں دیں گے؟ یہ جو آپ شب داری کر رہے ہو یہ امام کی چاہت ہے، مطالبہ نہیں ہے.
دیکھیں میں نے بڑا لفظ عالمانہ لفظ کہا ہے، اگر آپ اسے سمجھ لیں، یہ مجلس جو آپ کر رہے ہو یہ ان کی چاہت ہے، مطالبہ نہیں ہے۔ یہ جو ماتم کر رہے ہو یہ چاہت ہے، چاہتے ہیں وہ، مگر مطالبہ نہیں ہے۔ تو اگر کتنا اچھا جوان ہو کہ جو چاہت بھی پوری کرے مطالبہ بھی پورا کرے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ جو آ رہی آنے دیجئے، ورنہ وہ ان کا آغا ہوئی صاحب کا جملہ بڑا اچھا جملہ ہے، وہ بھاگ گئی کے اوپر ان کا صلوات پڑھے محمد علیہ تو خیر یہ امام کا مطالبہ ہے میرے جوانوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے اوپر واجب ہے آپ کو منبر سے اچھی بات بتانا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اتنے مجمع میں سے ایک بھی پڑھنے لگے، بس تو یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک نسل ہے۔ اور آپ ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اب ملک تو آنے سے رہے، آپ ہی تو حر بنیں گے آگے۔ صلوات پڑھے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات باغات بلند، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ سنیے غور سے سنیے، میرے خیال میں یہ مائک بھی رہتا اوپر خواتین کو نہیں ہے۔ اگر اتنی تو روشنی ہے ہی کہ اگر میں پڑھتا رہوں کنٹینیو تو صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، بس جو ہے اس کو ہونے دو اور مجھے پڑھنے دو۔ اب اگر جائے بھی تو توجہ نہیں دینا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تھوڑا سا آج کی توجہ چاہیے چونکہ مجلس تھوڑی سی بھاری ہے، یہ آپ کے ذائقے سے بھی الگ ہٹ کے تھوڑا سا، لیکن خیر ذائقے تو بنانے پڑیں گے نا۔ تو یہ جو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ آپ بالکل 9 بجے سو جاتے ہیں، ایسا کوئی ہے آپ میں سے تو 9 بجے سونے والا ہو؟ اور اگر کوئی کہے نہیں جی میری تو بڑی لمبی چوڑی جاب ہے اور مجھے تو 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے اور میرا تو ہر چیز کا وقت معین ہے اور میں تو 10 بجے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں، مجھے شب بیداری ماتم داری اس سے میں نہیں رکتا جناب، یہ بھی آج کل کچھ لوگوں کا فیشن بنا ہے۔ حالانکہ اللہم صلی علی محمد نعرہ آپ شروع کریں تو بھائی صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اب ایک دو لائٹ جلا دو اور سارا بند کر دو، ہاں ایک دو لائٹ لے دو۔ ہاں ایک اور بند کر دو، ہاں ٹھیک، یہ تو اتنی روشنی بہت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ خیر سنیے، حالات ہیں بھی ایسے ہی اور موضوع بھی بہت زیادہ بھاری ہے، لیکن خیر ایک بھی ٹھیک ہو جائے اس مجلس میں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مجلس تمام مجالس میں اشروں پہ بھی بھاری ہے۔ بس ایک ٹھیک ہو جائے، مجھے زیادہ کی کوئی وہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو جائے نہیں، ایک ہو جائے۔ تو امام کا مطالبہ کیا ہے؟ نماز شب، اور نماز شب میں مجھے یاد رکھنا
آپ مغرب میں امام کو یاد رکھتے ہیں, آپ عشاء میں بھی امام کو یاد رکھتے ہیں, آپ نماز صبح میں بھی, یہ جو زیارت آئی ہے بس دیجیے اسے, یہ جو زیارت آئی ہے نا اس میں آپ دیکھتے ہیں, آپ نے کبھی اس کا فلسفہ سمجھا ہے کہ نماز صبح پڑھی آپ نے اور نماز صبح کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کے بعد آپ نے نماز ظہر پڑھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مغرب عشاء کی پڑھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نعرہ حیدری ایک صلوات اور پڑھتے محمد ہاں سنیے, ہر نماز کے بعد آپ کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ جملہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, زیارت آپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلا یہ ابھی مجلس ہوگی, مجلس کے بعد زیارت, ابھی جو ہے نماز کوئی پڑھیں گے, نماز کے بعد زیارت. تو بھئی ہر نماز کے بعد زیارت کیوں؟ ہزاروں مسلمان ہیں جو نماز کے بعد زیارت نہیں پڑھتے, کروڑوں مسلمان ہیں, آپ بھی بھیڑ میں چلے جائیے, آپ بھی نہ پڑھیے, لیکن آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ تاکہ کہیں نہ کہیں اس وصیت پر ہمارا عمل ہو جائے کہ مولا ہم نے زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں ہم نے یاد نہ رکھا ہو. دیکھیں جملہ سنیے گا, بڑا جملہ ہے. ہم زیارت, ابھی پانی پیا میں نے, اپنے باپ کا نام نہیں لیا میں نے, اپنے دادا کا نام نہیں لیا میں نے, اپنے نانا کا نام نہیں لیا, صلوات بر حسین لعنت بر یزید پلید, دو ماں باپ نے جملے سکھا دیے, پانی بھی پیا تو حسین کو یاد کیا, یہ بھی وصیت پہ عمل کیا. ہر جگہ رات میں دنیا سوتی ہے, ہم نے حسین کو یاد کیا. پوری دنیا فنکشنوں میں لگی ہوئی تھی محرم میں, ہم نے حسین کو یاد کیا. یہ یاد کرنا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو بتانا ہے ہم نے زندگی میں حسین کو کہیں نہیں چھوڑا, تو آخرت کی کسی مشکل میں اب ہمیں حسین تنہا چھوڑنے والے ہیں. کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. ایسا نہیں اگر ایک شریف آدمی پہ بھی آپ احسان کر دیں تو شریف آدمی اس کا بدلہ دیتا ہی نہیں دیتا. اور اگر آپ زہرا کے دل کی تمنا پوری کریں بھائی, تو ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ہوگا. تو آپ بھائی میری بات مان لیجئے, ایک دفعہ جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے, وہ 2-3 منٹ کے لیے ہوتا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد ہونے دیجئے, جو جاری میں بجلی اسے بھی جانے دیجئے, کوئی ٹھیک نہ کرے. 15-20 منٹ مجھے پڑھنے دیجئے. جس حال میں ہے شام غریبہ میں بھی تو مجلس سنتے ہی ہیں, تو آج ہی کیا پریشانی ہو گئی اتنی, کیا اسی میں سنیں گے؟ تو صلوات ملا وجہ کا ایک ایشو بنا دیا, جیسا ہو رہا ہونے دیجئے. تو خیر ہر جگہ یاد کریں. بس میری بات یہی ہے کہ آج ہی سے نماز شب کے اوپر یہ سوچ کے ایک جوان عمل شروع کر دے کہ یہ میرے امام کا مطالبہ ہے جو بہن سے ہے. ایک بھی شروع کر دے. میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی نہیں جاگ سکتا 10 بجے تک تو مراجع کے فتوے موجود ہیں کہ نماز عشاء کے بعد بھی نماز شب پڑھ سکتا. پڑھ لیجئے. اب اتنی جلدی تو کوئی نہیں سوتا. اگر 11 نہ پڑھ سکتا ہو تو 3 رکعت پڑھ لے. اس سے زیادہ آسان کر سکتے ہیں. اگر پورے مستحبات بھی نہ ادا کریں, واجب پڑھ لیں. اگر سورہ بھی نہ پڑھ سکتے ہو تو خالی الحمد کے ساتھ پڑھ لیں. اور اگر قضا ہو جائے تو اگلے دن پڑھ لیں. مثلا ایک آدمی کو عادت ہے نماز شب پڑھنے کی, لیکن ہوتا ہے قبلہ ہماری نماز شب قضا ہو گئی, کوئی بیمار تھا, کوئی یوں تھا, کوئی شادی تھی, کوئی فنکشن تھا, ہم نہیں پڑھ پائے. تو قانون کیا ہے؟ مستحب میں قضا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. مستحب میں قضا ہمیشہ رکھی جاتی ہے, واجب میں. مگر 2 مستحب اسلام میں ایسے ہیں
کہ جن کی اتنی اہمیت ہے، اب سمجھ میں آئے گا حسین نے وصیت کیوں کی ہے بہن کو۔ تمام شرعی مسائل میں آپ دیکھ لیجئے کہ مستحب کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ مغرب کی نافلہ آپ نے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ عشاء کی نافلہ نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح کی نافلہ نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدین کے لیے جو پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر نماز شب چھوٹ جائے تو اسلام کہتا ہے آپ قضا کر لیجئے تاکہ اس ثواب سے محروم نہ رہیں جو اس کا شریعت میں رکھا گیا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں بس جن کے بارے میں اسلام نے کہا مستحب ہیں مگر قضا کریے، یا تو غسل جمعہ ہے یا نماز شب ہے۔ غسل جمعہ میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے غسل جمعہ کا۔ مجھے بتائیے آپ نہا کے سب جاتے ہیں یا نہیں جاتے آفس میں؟ کون سا ایسا جوان لڑکا ہے اس مجلس میں جو نہا کے نہیں جاتا؟ آفس میں بھی نہ جاتے ہو، کہیں بھی جاتے ہو نہا کے جاتے یا نہیں جاتے؟ تو اب اگر صبح جیسا جمعہ ہے تو غسل کر لیجئے، نہانا ہی تو ہے وہ بھی، نیت کر لیجئے بس غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ اور میرے مولا وصیت کی رسول نے، اے علی اگر تمہارے اب آپ لگائیے دلشاد گارڈن اور کالونی والوں اور دلی والوں، اے علی اگر تمہارے پاس غسل جمعہ کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو اور کھانا موجود ہو اور کھانا خریدنے کے تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو اے علی اس دن کا کھانا بیچ دینا، پانی خریدنا، غسل کرنا۔ یہ کنڈیشن ہم میں سے کسی کی ہے کل کے دن کہ ہم کو کھانا بیچنا پڑے اور پانی خریدنا پڑے؟ ایمانداری سے بتائیے، اتنے ہم دلی میں ایسی کنڈیشن ہے کسی کے ساتھ موڑنا کہ ہمیں بھائی پانی لانا پڑے گا، ہے ہر جگہ ہے، ہر جگہ میسر ہے، تو وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا امام کو کہا جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، علی سے کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا، اے علی ایک وقت کا کھانا بیچ دینا، پانی خریدنا، غسل جمعہ ضرور کرنا، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر علماء کی توضیح دیکھیے، اگر یہ معلوم ہو جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو جمعرات میں کر لیجئے وقت سے پہلے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے جمعے کو پانی مل جائے گا، نماز صبح کے بعد کر لیجئے۔ نماز صبح کے بعد نہیں کر سکے 10 بجے کر لیجئے، 11 بجے کر لیجئے، 12 بجے کر لیجئے۔ بھول گئے ہیں نماز جمعہ سے پہلے آفس میں ٹائم نہیں ملا ہے تو نماز جمعہ کے بعد کر لیجئے۔ آفس سے 6 بجے آئے جمعہ بھی نہ پڑھ سکے تو آتے ہی کر لیجئے۔ اور اگر بالکل ہی بھلکڑ کی اولاد ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا دین کا، ویسے اور چیز کبھی نہیں بھولتا، دین کی یہ بات نہیں یاد رہتی تو اسلام کہتا ہے سٹرڈے کو کر لیجئے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جمعرات کو کر لیجئے، جمعے کے پورا دن کر لیجئے، سٹرڈے کو کر لیجئے، مگر کر لیجئے۔ آخر اتنا زور کیوں ہے اس کے اوپر؟ اب زور کی میں وجہ بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس دن آنا ہے حسین کے بیٹے کو۔ آپ نے پہلے ہی داد دے دی، اس سے بڑا جملہ داد کہا رہا ہے، اس دن آنا ہے حسین کے بیٹے کو، اور وہ آئیں گے تو آ کے آواز دیں گے، اور آپ کو آواز دیں گے تو آپ امام کی طرف بڑھیں گے۔ غسل جمعہ کی تاکید اس لیے کی گئی، اس لیے کہ آنے والا کسی نجس خاندان سے نہیں ہے، آیہ تطہیر کا مصداق ہے، تاکہ جب ملو پاکیزہ
जिस हालत में नबी एक सलावत भेजे मोहम्मद उस दिन आना है इमाम को। अच्छा, उसमें जब इमाम आएंगे तो आप जरा सुन लीजिए थोड़ा सा, ये आपके हवाले से है बिल्कुल। पहले तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आप इमाम की आर्मी में होना चाहते हैं या नहीं? हैं जवानों? आप उसमें क्या कहते हैं जो अभी आपने ज़ियारत पढ़ी, या लैतनी कुन्तो मआकुम, कहते हैं नहीं कहते? पढ़िए जरा एक साथ, या लैतनी, सब कहिए, या लैतनी कुन्तो। क्या कहते हैं आप? शोहदाए करबला से कहते हैं आप, ऐ काश हम आपके साथ होते, क्या करते? ये काश हम आपके साथ होते तो क्या करते? ये कुछ तो सोचिए, वहां हो क्या रहा था? अगर वहां बिला वजह जाग रहे हो तो आप भी बिला वजह जागते वहां। और अगर उन्होंने एक रात की मोहलत ली हो इबादत के लिए, और मेरा दूर दूर तक रिश्ता इबादत से नहीं है, तो ये जो आप जुमला कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो? ऐ काश मैं आपके साथ होता, बिरयानी खाता, क्या खाता मैं वहां तो पानी भी नहीं था। भाई ऐसे शामा गरीबा के हिसाब से तुम लोग क्या बात है, क्यों बिला वजह पड़ता अपने आप को? सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए ये मास्टर साहब, ये फायदा है टीचर होने का। अगर कोई जाकिर होता तो मजलिस भूल जाता अब तक, समझ रहे हैं आप? ये मेरी टीचरी का फायदा है जो मैं अभी तक लाइन पे हूँ। सलावत भेजे मोहम्मद। खैर, हर जगह क्लास की तरह मजलिस सुनिए, हालात होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप जो कह, ईमानदारी से बताइए, कभी सोचा करें जो वर्ड कह रहे हैं आप, ऐ काश हम आपके साथ होते, क्या करते वहां? यहां आपसे मजलिस में बैठा नहीं जाता 2 घंटे, जबकि पानी मिलता है आपको, जबकि पंखे में हैं आप, जबकि रोशनी में हैं आप, जबकि आराम में हैं आप, और ये भी पता है मजलिस के बाद भी मिलेगा खाने को तबर्रुक। मतलब ये नहीं कि भूखी असड़ियाँ आई थी और चली गई ऐसे ही, ये भी पता है खा के आए भी हैं, यहाँ से जाके खाएंगे भी, हर तरह का आराम है। उसके बावजूद आप दिल्ली की मजालिस देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कि मैं ऐसे मुल्क से अभी आया हूं, तो मैं बताऊंगा आपको वहां क्या था। तो आप खुशनसीब हैं। अब देखिएगा मजलिस होती रहेगी, आलिम पढ़ता रहेगा, और कुछ जवान होंगे आप में से। अब आप में से का मतलब ये ना समझिए कि मैं आपको कह रहा हूं, मगर हैं तो हमारी बिरादरी के वो भी, कुछ 6 इधर लाइन में खड़े और 6 उस लाइन में खड़े, और 15 उधर खड़े हैं, और 15 इंतजार में कर रहे हैं मौलवी मसाइब पे आया या नहीं, अब मरसिया खान उतरा या नहीं, अब भाई तबर्रुक बटा या नहीं बटा। मुझे इंसाफ से बताइए, सोच के ये मसला, ये जो आप कर रहे हैं गलियों में खड़े होके, तो वहां ज्यादा खड़ा होना सवाब है, यहां बैठना सवाब है। तो इंशाल्लाह जितने सुन रहे हैं वो, तो मैं आपको एक सिंपल सा मसला बताता हूं। आप अगर घर पे बैठ के एक दफा दिल से या हुसैन कह लेते तो आपको बहुत सवाब मिलता। मेरा जुमला याद रखिएगा, घर पे बैठे, इस्लाम ने मजबूर नहीं किया आपको मजलिस में आइए, इसीलिए मजलिस को वाजिब नहीं रखा ताकि आपको मजबूर किया जाए। आप आइए, आइए, नहीं आइए अपने घर पे या हुसैन बताइए, मैंने ऐसे किया, हुसैन या हुसैन या हुसैन 3 दफा का। पूरा मातम है या नहीं? मजलिस है या नहीं? पूरी मजलिस है। अब ये मजलिस तो आप घर पे भी कर सकते थे, यहां आप क्यों आए 2-3 मंजिल चढ़ के?
اور اس اجتماع کی کیا ضرورت تھی اور ان لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی بھائی کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوں ایک جگہ معین ہو سارے بلائے جائیں اور سارے بٹھائے جائیں. اگر مجلسی کرنا تھی یا حسین کہہ لیتے اس لیے کہ ہم نے کسی بہرے امام کو نہیں مانا, ہم نے کسی ایسے امام کو نہیں مانا کہ کان میں کہو تو بھی سمجھ میں نہ آئے. میں آج امامت کی سماعت کا ایک معجزہ بتاتا ہوں. آپ چھوٹا سا مجمع ہے, 3 آدمی ایک ساتھ بولیے میرے ساتھ, ادھر سے یہ بولا اسی وقت, ادھر سے یہ بولے اسی وقت, ادھر سے یہ بولے اسی وقت. مجھے بتائیے مجھے پتا چلے گا کس نے کیا کہا. 10 آدمی اس مجلس سے سیم ٹائم 1 منٹ کے اندر آپ بھی بول رہے ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں, فلاں بھی بول رہے ہیں. میں کیا کہوں گا بھائی ایک ایک بولو, میری سمجھ میں نہیں آ. یہ ہے انسان کی سماعت. ایک وقت میں آدمی ایک ہی کی سن سکتا ہے. یہ حسین کی سماعت ہے. یہ پوری کائنات کے کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں, کوئی اپنی حاجت کہہ رہا ہے, کوئی اپنی حاجت کہہ رہا ہے, کوئی ضرورت کہہ رہا ہے, اور حسین سب کی سن کے جو مانگ رہا ہے اسے وہی دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. میں آپ کو دوں گا تو کیا, میری تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا آپ نے کیا کہا ہے. اور حسین کو ایک وقت میں کتنے پکارتے ہیں, اور مذہب کی بھی شرط نہیں ہے. اب یہ میری مجلس کے فضائل کا بے انتہا مفید جملہ ہے. دنیا کے جتنے سیاستداں اور قائد ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے, ان کے فالوور جو ہیں, ان کے ماننے والے جو ہیں, ان کے مذہب میں ہیں. دوسرے مذہب میں اس قائد کے ماننے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ اکیلا حسینیت کا معجزہ ہے کہ جہاں جو مانتے ہیں وہ بھی پکارتے ہیں, جو مذہب میں نہیں ہے وہ بھی حسین حسین کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, نعرہ صلوات. مسئلہ کلیئر ہے. آپ سنیے 10 منٹ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے. 10 منٹ سمجھ لیجئے, آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی 10 منٹ ہے یہ. تو میں مسئلہ شرعی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ مجلس کی توہین کرتے ہیں, مسئلہ سمجھ لیجئے, مجلس میں آنا واجب نہیں ہے مگر مجلس کی توہین حرام ہے. سن لیجیے آپ, اگر ہمارے کھڑے ہونے سے گلیوں میں, کئی جگہ میں نے مجلس پڑھی تو اکثر خواتین کی شکایت آئی جناب ہم مجلس سننے آنا چاہتے ہیں مگر جوان لڑکے ہر گلی میں کھڑے. اب یہ خواتین جو مجلس نہیں سن سکی کس کی وجہ سے نہیں سن سکی؟ آپ کی. وہ جو مجلس سے محروم رہی اس کا عذاب کسے ہے؟ آپ کو. ذکر حسین کی جو توہین ہو رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے. تو اگر نہ آتے تو گناہ نہ تھا, اپنے ہی گھر میں بیٹھے رہتے یا حسین کر لیتے کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن آگے یہاں تک نہ آئے. اور یہ تو مسئلہ ہے شریعت کا. اب عقیدت کا مسئلہ سن لیجئے. اگر کوئی فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو جا کے اپنی غذا ضرور چیک کرے کہ یہ کون سی چیز تھی جو مجھے حسین تک نہ آنے دیا. اس لیے کہ جب غذا نجس کھا لیتا ہے تو طاہروں کی وضو میں نہیں آ پاتا. ایک صلوات بھیج دیں.
یا تو یہ مجلس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کا فرمان گرامی ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، اگر کسی جوان سے کسی وقت کی نماز مس ہوتی ہے، یہ ان کا فرمان ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، گوگل پہ بھی ہے، اور فیس بک پہ بھی لوگ ڈال رہے ہیں کہ اگر کسی جوان سے ایک وقت کی نماز مس ہوتی ہے تو اس پر غور ضرور کرنا یہ مس کیوں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نماز مس نہیں ہو سکتی جب تک کوئی گناہ ایسا نہ کیا ہو جس نے نماز سے نہ روکا۔ یہی سیم مسئلہ کنڈیشن مجلس کی ہے۔ ہم ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ ابھی آپ میں جناب موسیٰ، ان کے زمانے میں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے کہا بھائی کیا حالات ہیں؟ اب میں بالکل آپ کی ٹھیٹ اردو میں بتاتا ہوں، کہا گہرے نیارے۔ گہرے نیارے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ بھائی بے انتہا حالات میرے اچھے ہیں، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بے حد۔ اور مولانا اس کی سن لو، نماز بھی گنڈے دار پڑھتا ہوں۔ جناب موسیٰ تو کہہ رہا ہے مطلب میں ایسا نہیں کہ جس طرح یہ لگے رہتے بیچارے میرے پڑوسی۔ یہ جراثیم آج ہمارے اس جاب کرنے والے میں بھی ہے جس نے اچھا خاصا پیٹ کوٹ پہن لیا ہے اور تنخواہ اچھی مل رہی ہے، تو وہ غریب کا مذاق اڑانے کے لیے کبھی کبھی یہ کہتا ہے یہ پوری رات تو مجلسوں میں جاگتے ہیں، پوری رات ماتم کرتے ہیں، میرا لیول نہیں ہے۔ یہ تیرا لیول نہیں ہے، یہ تجھے حسین نے تیری غذا کی وجہ سے دور کر دیا ہے۔ تیرا لیول کیا ہے بھائی؟ مطلب چیز کیا ہے؟ تو جب آیا تھا تو بھی بغیر غسل کے پاک نہ ہوا، اور جب جائے گا تو بھی بغیر غسل کے پاک نہ ہوگا۔ یہ تیرا لیول ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے بتائیے ذرا؟ خالی دلی میں 2 پلاٹ خرید کے 6-7 گاڑی رکھ کے غریبوں کا مذاق اڑانے میں میرا یہ ہوتے کو تیرا لیول ہی کیا ہے بھائی؟ تیرا لیول یہ ہے کہ اللہ تجھے چاہتا نہیں کہ تو ہماری جگہ میں آئے، سمجھ رہے؟ مولا تجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، کاہے کی جاب کے بہانے بنا رہا ہے۔ وہاں اللہ سے بھی کہنا میری جاب تھی اس لیے تیری نماز نہ پڑھ پایا، کہنا وہاں۔ تو ایسی بھی آج کل یہ فیشن میں آ گیا کچھ لوگوں کے، فیشن میں نہ آئی، یہ حسین سے نہ ٹکرائیے، اللہ سے نہ ٹکرائیے۔ اس نے کہا جناب موسیٰ سے سنیے کہ نہ تو میں نماز پابندی سے پڑھتا، دل چاہا پڑھ لی اور دل چاہا نہیں پڑھ، اور نہ میں روزہ، جتنے بھی روزے تھے اس زمانے میں اس شریعت میں، کہا وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو سنیے بھائی، وہ ضروری نہیں ہے کوئی کہ میں رکھوں ہی رکھوں، وہ بھی نہیں رکھتا۔ اور دیکھو زکوٰۃ بھی تم آتے ہی ہو موسیٰ، کبھی دی کبھی نہیں دی۔ میں ان کا حال بتاتا ہوں آپ کو جو تیرے دین کے پابند ہیں، نماز وقت پہ، روزہ وقت پہ، دین وقت پہ، شریعت وقت پہ، فلاں وقت پہ، کیا ہے ایک وقت کھانے کا ٹکڑا بھی نہیں ان کے پاس۔ میں کبھی آپ کی مانتا ہوں، کبھی نہیں مانتا، کبھی اللہ کی مانتا ہوں، مگر میرے اللہ نے مجھے تو سیٹ بنا رکھا، میرے تو حالات ہی بڑے اچھے ہیں۔ یہ میرا پڑوسی ہمیں نماز شب بھی پڑھتا ہے، یہ اس کو دیکھا آپ نے؟ کچھ نہیں ہے، میرا اسٹیٹس صحیح ہے۔ یہی موسیٰ سے کہا اس نے، جناب موسیٰ نے بارگاہ خدا میں کہا پروردگار جو تیرے دین پہ عمل کر رہے ہیں ان کا حال یہ ہے، اور جو تیرے دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ بیمار ہے۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ وہ بیمار ہے، پروردگار اٹھا کٹا ہے، اسے تو ایک وقت کا بخار بھی نہیں ہے۔ کہا اسے اتنی بڑی بیماری ہے کہ اسے احساس نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں۔ ارے بس میں نے پوری مجلس کا خلاصہ آپ کو دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ مجھے اس مجلس
इसको दिल्ली में ठीक करना पड़ेगा कहीं। सलावत भेजे मोहम्मद। तो खैर सुनिए, ये ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, आप तो दिल्ली में रहते माशाल्लाह, एक मरज वो है आपको जिसका पता चल गया है कि ये मरज है, एक ये कि आप मरज में हैं मगर मरज का पता नहीं है, कौन सा सख्त है बताइए, कौन सा सख्त है? जिसका पता नहीं चल रहा, आप समझ रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आखिरी स्टेज पे पता चला ये था, समझे आप? ये मूसा ये मरज में मुब्तला है। का परवरदिगार कैसे मरज में? आप सुनो मरज, और इसमें कहीं हम तो नहीं है, शबे जुमा है, चेक करना है अपने आप को। सुनिए, सलावत पढ़े मोहम्मद। एक अच्छी सी और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले, उसके बाद मसाइल भी। मुझे बहुत बातें बतानी थी लेकिन हालात मुझे लग नहीं रहे, तो खैर सुनिए, ये मूसा ये मरज में मुब्तला है, और इसका मरज ऐसा है कि इसको एहसास नहीं है। परवरदिगार कौन सा मरज है? का सुनो मूसा, अब मरज सुन लो खुदा की कसम, पूरे अशरे नबी सुनते मजलिस में जहां गए थे, और ये मजलिस का नुक्ता सुन लेते तो आपके लिए काफी है बस। अगर आगे भी ना मजलिस सुने और इसी नुक्ते पर अमल करने लगे तो आप अली के पक्के शिया हैं। देखिए कितना बड़ा दावा किया मैंने। कहा मूसा मरज में, का क्या? का इसे हंसी में मजा आता है, इसे मजाक में मजा आता है, इसे पार्टियों में मजा आता है, इसे लोगों में मजा आता है, मगर हमने इसके दिल से अपने जिक्र की लज्जत को उठा लिया, इसे सब जगह मजा आता है, हमारे जिक्र में मजा। कहीं ये कंडीशन हमारे और आपके साथ तो नहीं है कि मुझे गलियों में मजा आता है, मजलिस में मजा नहीं आता, मुझे हंसी मजाक में मजा आता है मगर मुझे मसाइल में मजा नहीं आता, मेरा हर चीज में दिल लगता है मगर नमाज में दिल नहीं लगता। थोड़ा सा मौलाना ने सजदे में तूल क्या दे दिया कि कयामत आ गई, निकालो इस मौलवी को। अजीब मौलवी लेके आए हो तुम, सजदे में इतना लंबा सजदा। रुको, हमारे भी स्टेटस देखते, हम इनकी तरह खाली तो है नहीं मौलवियों की तरह, हमें भी। ये है वो आदमी कि जो मरीज है मगर इसे पता नहीं है कि तू कितना मरीज है। एहसास लज्जत खत्म हो चुका है। वरना अब मैं बताता हूं आपसे, मैं मजलिस पढ़ने बैठता था 8:30 बजे, 8:30 बजे मिंबर पे बैठता था, और मेरी मजलिस सुनने के लिए लाइन 5 बजे से लगती थी, और छोटे छोटे बच्चों को लेके माएँ लाइन में लगती थी ताकि हमें जगह मिल जाए बैठने की इमाम बाड़े में। क्योंकि सारे इमाम बाड़े बड़े बड़े हैं मगर हुसैनी मजमे से बड़ा कोई इमाम बाड़ा। आप अपने गांव का देख लीजिए, हर इमाम बाड़ा छोटा पड़ जाता है पहले अशरे में। हमारे यहाँ तो इंतजार करते कब मौलवी, वो 3 घंटा पहले आके बैठे। कहीं ना कहीं हम उसका शिकार जरूर हैं, हमें सोचना चाहिए। तो बस 2 चीजों की मैं पाबंदी बता रहा हूं आपसे। तो कज़ा जो है मुस्तहब की नहीं है मगर 2, एक गुस्ल जुमा और एक नमाज़े शब। नमाज़े शब मैं आपको समझा देता हूँ। 2 रकत नमाज़े शब पढ़ता हूँ सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह, जितनी मुख्तसर पढ़ सकते हैं इतनी पढ़ लीजिए, इजाजत है आप। मैं मुख्तसर भी बता देता हूँ। 2 रकत नमाज़ शब पढ़ता हूँ सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। सूरह अलहम्द पढ़ी, दूसरा सूरा ना पढ़िए, रुकू में चले जाइए, सजदे करिए, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही इतना कह दीजिए, फिर उठ जाइए, फिर अलहम्द पढ़िए, कुनूत में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अपना हो गया। कितनी जल्दी 1-2 रकत तमाम हुई। 8 रकत इसी तरह पढ़ लीजिए,
یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو لائن میں لانا چاہتا ہوں. جب لائن میں لگ جائیں گے جب لائن میں لگ جائیں گے خود ہی مزہ آنے لگے پھر خود ہی پڑھیں گے. قبلہ یہ اور بتا دیجئے نا کچھ پڑھنے کو. یہ ابھی ابتدائی طالب علم ہو تو اس طرح پڑھو, جس طرح یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح 8 رکعت پوری کر لو, 2 کر کے صبح کی طرح. میرے خیال میں 4-5 منٹ میں 8 رکعت ہو جائے گی. اس کے بعد 2 رکعت نماز شفا, اس میں تو قنوت بھی نہیں ہے, اسے مختصر کر لیجیے. اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر. نماز وتر کو لمبا نہ پڑھیے, سورہ الحمد پڑھیے, 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لیجیے. قل واللہ پڑھ کے نارمل قنوت پڑھ لیجیے, جو بھی آپ کے ربنا اغفر لی اللہم کل ولی کل جو بھی ہو. اگر عربی میں لے سکتے تو اگر وقت ہو آپ کے پاس 40 مومنوں کا نام لے لیجیے. پروردگاری سے بخش دے, پروردگاری سے بخش دے, پروردگاری سے بخش دے, پروردگاری اللہم اغفر فلاں, اللہم اغفر فلاں 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 نام لے دیجیے. یہ بھی نہیں لینا چاہتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رکوع میں چلے جائیے. 7 منٹ میں شب بیداری میں ہم نے دیا 6 گھنٹہ. جو چاہتے حسین ہے مطالبہ حسین کو کم سے کم 7 منٹ دے دیجئے. مگر پھر میں آپ کو ٹکراؤ نہیں کر رہا ہوں, میری پوری مجلس آپ نے سنی, ٹکراؤ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ شب بیداری چھوڑیے اور یہ کریے, نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, جہاں 4 گھنٹے کی شب بیداری ہو وہاں اسی 4 گھنٹے میں سے 8 منٹ کر سکتے یا نہیں کر سکتے, بتائیے ایمان سے. اور اگر کر سکتے تو وہ کون سی طاقت ہے جو نہیں کرنے دے رہی؟ اس دشمن کو دیکھنا ہے, وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نماز شب, اس لیے کہ یہ نماز شب نہیں ہے. پوری مجلس میں نے داد کے لیے نہیں کہا آپ سے, مگر اس پہ میں خاموش بھی نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو. امام حسین نے کیوں فرمایا مغرب کا نام نہیں لیا, عشاء کا نام نہیں لیا, صبح کا نہیں, مجھے نماز شب میں نہ بھولنا, اس لیے کہ نماز شب کے ذریعے یزیدیت کی ہار کا اعلان کرنا تھا اور زینب کی جیت کا اعلان کرنا تھا. اور چونکہ روایت میں ہے کہ نماز شب اتنی قوت دے دیتی ہے آدمی کو کہ اکیلے آدمی کو لشکر بنا دیتی ہے. آدمی پورے لشکروں سے نہیں ڈرتا. یہی وجہ ہے نماز شب کے ذریعے زینب کو اتنا اسٹرانگ کرنا تھا کہ جو کام حسین کو کرنا تھا وہ اب زینب سے لینا تھا. اور چلی گئی دربار یزید میں, وہاں بھی نماز شب. اور اب ایک مسئلہ سن لیجیے, جہاں چاہتی مجلس کر لیتی. یزید کے باپ کا نہیں تھا کچھ, کر سکتی تھی یا نہیں, مگر شریعت کے مسائل بڑے گہرے ہیں. آپ مجلس کا نام لے کے کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتے. گھر کسی اور کا ہے, آپ نے زبردستی اپنے نام کرا لیا, بعد میں اسے تو یہ امام باڑہ ہے. زبردستی آپ امام باڑہ کسی کی ملکیت کو نہیں بتا سکتے. اسی لیے یزید جیسے آدمی سے بھی پرمیشن لی زینب نے. لیے یا نہیں لیے؟ سجاد کہو ایک جگہ خالی کر دے جہاں ہم ذکر کر سکیں. ارے بی بی آپ کو کون سی ضرورت ہے اجازت کی؟ کہا نہیں, ظاہراً تو حاکم ہے ان کا, میڈیا فائدہ نہ اٹھا لے کہ زینب کا ذکر کرنا ناجائز تھا وہاں, چونکہ مالک راضی نہ تھا. ارے میں توجہ دیتا ہوں, بہن نے اجازت لے کے پورے شام پہ قبضہ کر لیا, بھائی نے 60,000 دے کے پوری کربلا پہ قبضہ کر لیا. یہ بھی ہماری ہے اور یہ بھی ہماری. بس عزیزوں, تو غسل جمعہ اور نماز شب
یہ نماز شب کا آسان طریقہ میں نے بتایا. نماز شب کے فضائل پھر کبھی انشاءاللہ مجلس میں بتائیں گے آپ کو. غسل کا میں بتا رہا تھا آپ کو. غسل بھی کوئی بھاری چیز نہیں ہے, سمپل ہے. اچھا یہ ایک میرا جملہ بڑا لطیفہ مشہور ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ جتنے غسل ہیں اگر اللہ طریقے بھی اتنی رکھ دیتا تو میرے خیال میں ہم آدھے تو بے غسلے پھرتے. نماز میت کا الگ, اور ربیع الاول کے غسل کا الگ, اور 17 ربیع الاول کا الگ, اور 18 غدیر کا الگ, سمجھ رہے, اور واجب غسل الگ, اور مستحب غسل الگ, شب کا فجر کا الگ, اور مرد کا الگ, اور عورت کا الگ. اب یہ بتائیے ہم تو لسٹ لیے پھرتے, اب بھائی کون سا واجب ہوا بھائی, سمجھ رہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی ہو جاتے ہو جاتے واقعی. مثلا آپ جو ہیں کل کیا ہے, کل جمعہ, بس آخری بات, کل جمعہ, کل ہی روزے غدیر ہو جائے مثلا, ایسا کبھی ہو جاتا ہے. جمعہ بھی ہے اور عید غدیر بھی ہے, تو ایک تو غسل جمعہ ہو گیا, ایک عید غدیر کا ہو گیا. اور اسے میں آرام سے کہہ دیتا ہوں, آپ شادی شدہ بھی ہیں, ایک آپ کا وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایک میت کو چھو لیا, ہو گئے یا نہیں ہو گئے, 4 ہو گئے. یہ غسل کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. تو اب آدمی لسٹ لیے پھرتا یار یہ پہلے کون سا کروں بھائی, اور کروں تو اس کا طریقہ کیا ہے. پتا چلا کہ 3-4 گھنٹے غسل خانے میں ہو گئے, ادھر لائن میں لگی ہیں بیوی بچے, نکلو ہمیں بھی نہانا ہے, اس پہ 4-5 ہو گئے غسل. کیا کرے. دیکھیں اسلام ہنسی میں سنیے, اسلام کتنا آسان مذہب ہے. اس نے کہا نیت میں سب کو شامل کر لو, غسل ایک کر لو, اور نیت اس کی کرو جب سب سے ہارڈ ہو, سمجھ رہے, یعنی جس کی نجاست زیادہ ہو وہ کر دو. تو مثلا جو غسل آپ پہ واجب ہوا ہے اس کی نیت کر لی, شامل کر لیا, یہی غدیر کا ہے, یہی جمعے کا ہے, یہی میت کا ہے. مثلا میت کا ایک غسل میں آپ فری ہو گئے, ثواب ملا 4 کا. یہ ہے کمال کی بات. غسل آپ نے ایک کیا, اور غسل کیا ہے, چکنائی آپ کے بدن پہ نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی. اپنا سر و گردن دھوئیے, اگر آپ واشر سے دھو رہے سر و گردن دھو کے سیکنڈ کے لیے الگ ہو جائے, سیکنڈ کے لیے الگ ہو جائے. الگ ہو کے پھر آپ اپنا دہنا حصہ دھوئیے, آگے سے اور پیچھے سے, انگلیاں انگوٹھی ہو تو ہلا لیجیے, کوئی جگہ ایسی نہیں رہے جہاں پانی نہ پہنچے, اوپر سے نیچے کی طرف جس طرح دہنا حصہ دھویا اسی طرح پایا دھو لیجیے. خالی لمحوں کا الگ الگ ہونا ہے. 3 پارٹس ہیں, سر اور گردن ایک حصہ, اس کو دھو کے سیکنڈوں کو الگ, پھر آ جائیے اس کے نیچے, پھر سیکنڈ کو الگ, پھر آ جائیے اس کے, یہ غسل ہو گیا. اسلام کیا کہتا ہے, اگر کوئی مومن غسل جمعہ کر لے تو اللہ اس کے غسل سے جہاں میل صاف کرتا ہے وہاں اس کے گناہ بھی پاک کرتا ہے, یعنی اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. روز نہاتا تھا اپنی مرضی سے, آج نہایا ہے ہماری مرضی. اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے نماز شب بھی بتا دی اور نماز جمعہ بھی بتا دی. اور جب امام آئیں گے اور انشاءاللہ ان کی حرمی میں آپ ہوگے تو امام سے ملاقات ہوگی تو امام کو آپ سلام کریں گے نہیں کریں گے, یا مولوی کی طرح انتظار کریں گے یہی ہمیں کریں. بعض ایسے منسٹر ہیں جو امامہ دیکھ کے بھی سوچتے ہیں, اچھا 1-2 نے تو قبلہ آپ نے ہمیں سلام نہیں دیا. میں نے کہا جی میں اصل میں چھوٹی نظریں ہیں, بڑے آدمی نظر میں سماتے نہیں. تو امام سے ایسے انتظار کریں گے, امام آئیں گے آپ کو بلائیں گے, ملاقات ہوگی. جب امام کو سلام کریں گے تو کون سا سلام کریں گے, لیکن ان کے القاب ہزاروں, شریک القرآن, صاحب العصر والزمان,
ہے یا نہیں ہے سر؟ کیا کہہ کے بس میں وہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، جس کو پتا اس کو پتا ہے. کوئی سلام نہیں، بس ایک سلام ہے، السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی الارض. جب آپ کی فرسٹ ملاقات ہوگی آپ کے امام سے تو کیا سلام کریں گے آپ؟ السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی الارض. باقی میں نے مجلس پڑھی، اب یہ فیصلہ تو آپ کریے گا جوتی ہوئی یا پیٹی ہوئی یا اچھی ہوئی. کیونکہ آج کل ہمارے جوان جو ہیں سڑک پہ، بھائی آج کی تو پٹ گئی بالکل. اب وہ پیٹی بھی کون سی ہے وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں بھائی. تو یہ پیٹی بھی ہے جب اللہ قبول کر لے، اور ڈیوٹی بھی ہے جب اللہ قبول کر لے. اور اگر میرے جملوں سے ایک کی بھی اصلاح ہو جائے تو پھر اس مجلس کے سامنے ساری ہی پیٹی بھی ایک بھی. عزیزو، اے میری بہن، مجھے نماز شب اور اس کے بعد وصیت کر کے چلے گئے. اور جب ذوالجنا خیمے میں پہنچا، بس ایک منٹ کا مسئلہ ہے، بس ایک مصیبت آپ کو سنا رہا ہوں. جب ذوالجنا خیمے میں پہنچا تو اس نے ہنہنانا شروع کیا اور بیویاں نکلی اور بیویوں نے اپنے ہاتھ ذوالجنا کے گلے میں ڈالے. یہ میرے مولا کا اسب با وفا کتنا خوش نصیب ہے. زینب نے، رباب نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے اور بین کرنے لگے. ابھی سکینہ تھوڑی سی سکتے میں، لیکن سمجھ گئی نا میرا بابا یہاں. اور زینب کہتی ہے سکینہ میرے قریب آ، میری بچی میرے قریب آ، تیرا بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی. سکینہ رو نہیں رہی، سکتے میں ہے سکینہ. ایک مرتبہ چونکی، چوک کے بعد گھوڑے کے قدموں میں پہنچی اور ایک جملہ کہا وہاں پہ، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، مجھے تیرے حلیے سے پتہ چل گیا میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا، بس ایک بات بتا دے، حل سوتے یا ابھی ہم قتلا تشانہ، اتنا بتا دے مرنے سے پہلے میرے بابا کو 2 قطرے پانی ملا، یہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. ذوالجنا نے آواز دی، اے سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا. ابھی سنیے، بس پروردگار اس مجلس کو قبول فرمائے اور جس نے یہ کی ہے اللہ اسے دولت دنیا و آخرت سے مزین فرمائے. جب آپ یہاں سے کربلا جائیں گے تو کربلا میں ایک جگہ ہے، جائیں گے ہم انشاءاللہ، شیر فضہ. کربلا میں ایک جگہ ہے شیر فضہ. یہ شیر فضہ کا واقعہ کیا ہے؟ ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے، زینب دروازے خیمہ پر ہے اور ایک مرتبہ ظالم آئے اور گھوڑوں کی نال بندی کرنے لگے اور لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. ایک مرتبہ فضہ نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے بی بی قیامت آ گئی. زینب نے کہا فضہ میرا عباس مر گیا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہے، میرا اکبر مارا گیا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہے، 6 مہینے کے بچے کا گلا چھٹ گیا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہے. اے فضہ یہ تو بتا، جس بھائی کے لیے سب کو قربان کیا وہ بھائی بھی نہ بچا. کہا شہزادی ان تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے. کہا یہ تو بتا فضہ آخر ہے کیا؟ کہا شہزادی پسر سعد نے حکم دیا ہے کہ لاشوں کو اکٹھا کیا جائے اور گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے. ایک مرتبہ سے بہن کا دل تھا آیا، اے فضہ ارے جنگل میں کس کو مدد کے لیے پکارے؟ اے شہزادی میں نے تمہارے بابا سے سنا ہے کہ کربلا کے قریب کوئی شیر رہتا ہے. زینب نے کہا فضہ اس شیر کو بلاؤ. فضہ نے کہا حارث آیا. ایک مرتبہ حسین کے لاشے کے قریب بیٹھ گیا، یزیدی فوج بھاگنے لگی، وہ شیر بیٹھا رہا، مغرب تک بیٹھا رہا، لیکن اس کے بعد جب چلا گیا زینب نے کیا دیکھا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جب پہلے پشت پہ گھوڑے دوڑائے اس کے بعد امام کو سیدھا کیا گیا، پھر سیدھے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. حبیب کے رشتہ دار حبیب کا لاشا لے گئے، ہر کے رشتہ دار ہر کا لاشا. زینب نے چیخ کے کہا اے اماں یہ تیرا حسین. ایک جگہ ماں کو آواز دی، آخری جملہ، اے
ایک جگہ ماں کو آواز دی، ایک جگہ نانا کو آواز دی. زینب نے یہی منظر نہیں دیکھا. حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. برداشت کریے گا، بڑا سخت جملہ ہے. اس کے بعد ایک ظالم نیچے اترا. زیارت جناب زینب میں یہ جملہ موجود ہے، جا کے پڑھیے گا. کہتے ہیں کہ ایک ظالم اترا، حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. اس نے ایک پتھر لیا، پتھر سے مارنا شروع کیا. جب انگوٹھی نہ اتری، چونکہ امام کے انگوٹھے کو گرم آ گئی تھی، تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ظالم نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا. زینب نے رکیا، اے نانا، ارے یہ تیرا نواسا، ارے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے. ایام الخلوی ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.